امام پاک اب جانے کی تیاری کرتے ہیں. ایسے میں سیدنا امام زین العابدین کی آنکھ کھلتی ہے. امام زین العابدین بیمار تھے. آنکھ کھلی تو بابا کو تیاری کرتے ہوئے دیکھا. کہ بابا کہاں جاتے؟ فرمایا بیٹا کربلا میں. میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جا سکتے بابا، میں جاؤں گا. فرمایا بیمار ہو بیٹا، تم نہ جاؤ. امام زین العابدین نے کہا بابا دیکھو میں چل سکتا ہوں. تلوار کا یا لکڑی کا سہارا لیا، زمین پہ ٹیکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، دھڑام سے گر گئے. امام نے سینے سے لگایا، اللہ کو منظور نہیں، تم شہید نہیں ہوں گے کربلا میں میرے لال. اگر تم شہید ہو گئے حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ حسین کی نسل قیامت تک تمہیں سے چلنی ہے، اس لیے تم نے نہیں جانا. اللہ اکبر. اب میرے امام جانے کی تیاری میں ہے. ایسے میں دور سے گرد اڑتی نظر آئی، دور سے گرد اڑتی نظر آئی. امام پاک نے اس طرف توجہ دی تو دیکھا کہ کوئی ناقہ سوار آتا ہے. اور وہ ناقہ سوار جب آیا امام پاک کے پاس، امام نے فرمایا کون ہو، کیا بات ہے؟ کہا امام میں کوفے جا رہا تھا، اور کوفے جا رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں ہیں تو میں یہاں آیا ہوں. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پر بہت سارے مورخین نے کلام کیا ہے، وہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے، لیکن ماضی قریب کے ہمارے کچھ علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اس لیے میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ بات بیان کر رہا ہوں. حالانکہ انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، لکھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ کربلا بیان کرنے بیٹھا ہوں تو میں بیان کر رہا ہوں اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، ماضی قریب کے علماء نے لکھا ہے. اگر انہوں نے انصاف کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے خطا کیا اللہ ان کو معاف فرمائے، لیکن لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اس لیے پیش کر رہا ہوں. ناقہ سوار آیا، اس نے کہا امام مجھے پتا چلا آپ آئے ہیں تو میں آ گیا ہوں. امام نے فرمایا کون ہو؟ تو کہا کہ آپ کی بیٹی صغرا فاطمہ کوئی ہے، میں اس کا قاصد ہوں، میں اس کا خط لے کر کے آیا ہوں. فرمایا تم صغرا کو کیسے جانتے ہو؟ تو کہا کہ مولا ایک خاتون تھی جو حج کے لیے آئی، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچی. تو وہ خاتون جب بھی روضہ رسول پہ آتی تو روزانہ دیکھتی ایک بچی ہے جو برقع پہن کر کے آتی ہے اور اپنے نانا کے روزے پر حاضری دے کر کے جو ہے وہ دن بھر وہاں پر وقت لگاتی ہے اور لوگوں سے پوچھتی ہے کہ کیا کوئی مکے سے آنے والا ہے، کیا کوئی کوفہ سے آنے والا ہے، اس طریقے کی باتیں کرتی ہے، لیکن کوئی اس کا جواب جو ہے اجنبی لوگ نہیں دیتے. تو ایک خاتون تھی بوڑھی، اس نے اس لڑکی سے پوچھا بی بی تم کس کا انتظار کرتی ہو، تم کون ہو، اور تم دن بھر یہاں بیٹھ کر آنسو بہاتی ہو، تم کون ہو؟ تو کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں. میرے بابا مجھ سے یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ بیٹی ہم مکہ جا رہے ہیں، ان دنوں میں بیمار تھی تو اب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے بھائیوں کو بھیج کر تمہیں بلوا لیں گے، لیکن وہ گئے، اس کے بعد سے ان کی کوئی خبر نہیں. سنا ہے کہ کوفہ گئے ہیں لیکن کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کہیں ان کا ٹھکانہ نہیں ہے کہ میں پوچھوں معلوم کروں. تو اس بوڑھی عورت نے کہا بی بی میں اہل بیت کی خانہ زاد کنیز ہوں اور میں کوفہ کی رہنے والی ہوں، میں تمہیں اس پر بات بتاؤں گی کیا حالات ہیں. اس نے کہا کہ بی بی اس بوڑھی عورت سے کہا کہ میرے پاس اس وقت دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ میرے گھر کے کچھ برتن ہے، میں وہ تمہیں انعام میں دیتی ہوں، رہی بات آخرت میں اپنے نانا کی شفاعت تمہیں دلواؤں گی. اس بوڑھی عورت نے کہا میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے جو ہے تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری دعا کے. میرے پاس ایک قاصد ہے، میں وہ قاصد روانہ کرتی ہوں کوفہ میں، تمہیں جو لکھنا ہے اپنے بابا کو لکھ دو، یہ قاصد وہاں پہنچے گا تمہیں خط لائے گا. اللہ اکبر. جیسے ہی خط کی بات سنی تو سیدہ بی بی صغرا پاک نے فرمایا صغرا پاک کربلا میں نہیں تھی، اس کا تذکرہ سید المفسرین سید محمد نعیم الدین مراد آبادی نے سوانح کربلا میں بھی کیا ہے کہ وہ کربلا میں نہیں تھی، دوسری بیٹیاں تھی. بہرحال اور اس کا ذکر جو ہے حضرت علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بی بی صغرا نے جب خط اور قاصد کا ذکر سنا
تو کہا ایک کام کرو، خط کے ساتھ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ کھلونے جمع کر رکھے ہیں، کچھ کپڑے سل رکھے ہیں، میرا بھائی جب پیدا ہوا تھا چند ہی دنوں کے بعد مجھ سے جدا ہو گیا، یہ تحفے بھی لے کر کے جاؤ۔ تو وہ قاصد کو حوالے کیا، دعائیں دی، اور قاصد نکلا کوفہ کے لیے۔ جب پتہ چلا کہ امام کربلا میں ہے تو وہ کربلا میں آیا۔ جب کربلا میں آیا کہا کہ میں صغرا کا قاصد ہوں، بی بی صغرا کا قاصد ہوں۔ تو وہ خط امام نے فرمایا لاؤ کیا ہے؟ خط کیا تھا؟ شکایتوں کا ایک انبار تھا، شکوے ہی شکوے تھے، شکایت ہی شکایت تھی۔ قاصد نے جب خط دیا، خط میں لکھا تھا میرے بابا آپ نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ اچھی ہونا تو ہمیں خط لکھنا تاکہ میں تمہیں بھیجوں گا، لینے کے لیے بھیجوں گا، علی اکبر تمہیں لینے آئیں گے، لیکن آپ نے تو پتہ ہی نہیں دیا کہ آپ ہو کہاں، کچھ خبر ہی نہیں۔ اور پھر کہا علی اکبر سے میں روٹھی ہوئی ہوں، قاسم سے بھی روٹھی ہوئی ہوں، اور امیوں سے بھی روٹھی ہوئی ہوں کہ کوئی مجھے پوچھتا کیوں نہیں، کوئی مجھے خط کیوں نہیں بھیجتا، کوئی میری خیر خبر کیوں نہیں لیتا۔ تم سب تو ایک ساتھ رہتے ہو، میں اکیلی مدینے میں ام المومنین ام سلمہ کے پاس رہتی ہوں، روزانہ تمہاری راہ تکتی ہوں، انتظار کرتی ہوں، اب کوئی قاصد آئے گا، اب کوئی قاصد آئے گا۔ میں نے کچھ کپڑے علی اصغر کے لیے سل رکھے، البتہ میری طرف سے اصغر کو تحفہ دے دینا، اصغر کو میری طرف سے پیار کرنا، اور پھر مجھے جلدی سے لینے کے لیے بھیجنا۔ خط کا ایک ایک لفظ پڑھا جا رہا تھا، اور خاندان نبوت کی آنکھوں سے آنسو تھے، لوگ گویا کہ آنسوؤں سے اپنے چہرے کو دھل رہے تھے۔ امام پاک نے کہا سغرا اب تو اپنے اس بھائی سے ناراض، تیرا بھائی تو دنیا میں رہا بھی نہیں، نہ قاسم رہا، نہ محمد رہے، اور اب تیرا بابا بھی چند ساتوں کا مہمان ہے بیٹی۔ پھر اس کے بعد قاصد نے وہ کپڑوں کی گٹھری جیسے ہی ہاتھ میں تھمائی، بیبیوں کی چیخ نکل گئی، آنسو نہ تھمتے تھے۔ اللہ جانے کہاں تک ان باتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ وقت واللہ عالم ورسولہ عالم۔ امام نے قاصد کو رخصت کیا۔ قاصد کو رخصت کرنے کے بعد امام علی مقام امام زین العابدین کو سینے سے لگاتے، سینے سے لگانے کے بعد وہ امانتیں جو آپ نے مولا کائنات سے پائی تھی، رسول اللہ سے مولا علی نے وہ امانتیں جو پائی تھی، پھر اس کے بعد وہ امانتیں مولا علی نے امام حسین کو دی تھی، سینے سے لگا کر وہ امانتیں امام حسین نے امام زین العابدین کو دیا۔ تم امام رہو گے، میرے جانشین رہو گے، سالار قافلہ رہو گے۔ امام علی مقام اپنے سر پہ امامہ سجا رہے ہیں، بیبیاں حیرت سے دیکھتی ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، وقت رخصت کہہ رہا ہے، خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت۔ کون کس کو سمجھائے، کون کس کو تسلی دے، کون کس کو سنبھالا دے، کون کس کو سہارا دے۔ بیویاں ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر روتی ہے، بے وگی سامنے ہے، قسم پرسی اور بے کسی کا عالم ہے۔ سکینہ لپٹ گئی بابا کے باہوں سے، بابا آپ نہ چاہیں، بابا آپ نہ چاہیں، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ چچا عباس گئے اب تک نہ آئے، اونو محمد گئے اب تک نہ آئے، قاسم گئے اب تک لوٹ کر زندہ نہیں آئے، جو گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا، جو گیا اس کی لاش آئی ہے۔ بھیا علی اکبر گئے زندہ لوٹ کر نہیں آئے، حتیٰ کہ ننا علی اصغر گیا وہ بھی زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا یہ زمین کرب اور بلا کی زمین ہے، یہ زمین مشکلوں کی زمین ہے، یہ زمین موت کی زمین ہے، یہ زمین تلخیوں کی زمین ہے۔ بابا نہ چاہیں، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے تو
सकीना को सीने पे सुलाएगा कौन बाबा? बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती बाबा। बाबा अगर जाना है और सकीना को यतीम ही करना है बाबा, किसी को बुलाकर पहले आप हमें हरम रवाना कर दे, आपकी मौजूदगी में आप हमें हरम रवाना कर दे, क्योंकि आप चले जाएंगे, ये हमें कैदी न बना ले बाबा। बाबा ये हमारे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां न डाल दे बाबा। सैयदा सकीना कहती है, हुसैन लिपट लिपटा कर कहते हैं, बेटी सब्र करो, मेरे बाद तुम्हें बहुत तकलीफें बर्दाश्त करनी, मुसीबतें बर्दाश्त करनी। बाबा हमारी इज्जत कौन करेगा? फरमाया बेटी पूरी कायनात तुम्हारी इज्जत करेगी, कायनात में तुम्हारा एहतराम होगा, पूरी कायनात तुम्हें इज्जत की निगाह से देखेगी, तुम सब्र करो, हम जो कर रहे हैं अल्लाह के दीन के तहफ्फुज के लिए कर रहे हैं। सैयदा सकीना को हवाले किया बीबी ज़ैनब के। इमाम पाक ने सर पे अमामा बांधा, कपड़े पहने, इबा पहनी। आपने उस दिन 3 कपड़े पहने। अल्लामा अब्दुल सलाम रज़वी की तहकीक के मुताबिक आपने 3 कपड़े पहने इमाम पाक ने, और उसके बाद जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ली, हज़रत हमज़ा का वो पटका जो अली अकबर को बांधा गया था, खून आलूद पटका अपने कमर में बांधा, और उसके बाद जाफर तैयार, अल्लाह अकबर, उनकी ढाल हाथ में संभाली, जुल्फ़िकार हैदरी ली। लेकिन अब इमाम आली मकाम दाएं बाएं देखते हैं, इधर उधर देखते हैं। उसकी वजह क्या थी पता है? इसलिए कि खानदान नबूवत की रस्म थी कि जब भी कोई जाने वाला मुअज़्ज़ज़ जाता था तो घोड़े की लगाम कोई पकड़कर सवार कराता था, ये रस्म थी। यानी रसूलुल्लाह मिराज पर गए थे तो लगाम पकड़ने के लिए जिब्रील आए थे। मौला अली जाते थे, हसन हुसैन लगाम पकड़ते, हसन जाते थे, हुसैन पकड़ते थे। हाय हाय आज हुसैन जा रहे हैं, आज कोई लगाम पकड़ के सवार करने वाला नहीं। काश मेरी कौम अहले बैत की कुर्बानी को समझ ले, करबला के मकसद को समझ ले। ये मुसीबतें, ये तकलीफें, जिस नमाज, जिन इबादतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिस कुरान की हिफाजत के लिए, जिस बेकसी को गवारा किया गया, काश मेरी कौम के जवान समझ ले, काश इस खून की अहमियत को समझ ले। मौला हुसैन दाएं बाएं देखते, सैयदा ज़ैनब समझ गई, बड़ी समझदार थी। अल्लाह उन पे करोड़ों दुरूद और सलाम नाजिल करे। ज़ैनब का एक रूप नहीं है गोया के, ज़ैनब 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 है। मेरे नबी ने नाम कैसा चुन के रखा, ज़ैन अब, बाप की जीनत। ज़ैनब कभी अब्बास का रोल अदा कर रही है, कभी अली का रोल अदा कर, कभी फातिमा का किरदार अदा कर रही है, कभी अली, कभी अब्बास, कभी फातिमा बन गई ज़ैनब। जहां पे जैसी जरूरत पड़ी वो बन गई ज़ैनब। ज़ैनब ने कभी माँ का, कभी फातिमा तो ज़हरा का किरदार अदा किया, कभी अब्बास का, कभी अली मुर्तज़ा का, कभी अल्लाह अकबर खुद इमाम हुसैन का। अभी आपको आगे पता चलेगा, अगर आप थोड़ी देर और बैठने की जहमत करें तो पता चलेगा ज़ैनब किस हस्ती का नाम। ज़ैनब ने कहा, हुसैन खाली खैमों को इसीलिए देख रहे हो ना कि कोई तुम्हारी रिकाब पकड़ने वाला नहीं, खानदान की रीत ज़ाये नहीं होने दूंगी, मैं रिकाब पकड़ूंगी। लेकिन उससे पहले जरा ठहरो, जरा ठहरो। सैयदा ज़ैनब साथ में कपड़ों की गठरी लाई थी, भाई से कहा कुछ और देर रुको। कपड़े की गठरी खोली, उसमें से कई पेवंदों वाला एक दुपट्टा निकाला, और दुपट्टा निकाल करके कहा, इस दुपट्टे को पहचानते हो? इस दुपट्टे को पहचानते हो? इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आ गए। भाई ने बहन को देखा, बहन ने भाई को देखा, सर के इशारे से इमाम ने कहा, हाँ ये दुपट्टा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का दुपट्टा था। फरमाया भैया ये संभाल के लाई, इसलिए कि अम्मी ने कहा था जब मेरा बेटा हुसैन करबला में हो ना तो मेरा ये दुपट्टा उसके कंधों पे रख देना, ताकि हुसैन को लगे कि हुसैन करबला में अकेला नहीं जा रहा है, माँ के आंचल के साए में जा रहा है।
اور جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ امام علی مقام ماں کے دوپٹے کو کندھوں پہ لے جاتے، ہائے ہائے کیسا وہ منظر رہا ہوگا۔ ہے کسی کی زبان میں اتنی طاقت؟ میری زبان میں تو ہمت نہیں، میری زبان میں اتنی طاقت جو اصل شہادت حسین ہے۔ 23 سال سے شہادت پڑھ رہا ہوں امام حسین کی، میری عمر 15 سال کی تھی، مالیگاؤں کے لوگ سب جانتے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں سب جانتے، میری عمر 15 سال کی تھی، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں تھے۔ 23 سال ہو گئے شہادت پڑھتے پڑھتے یا اس سے زیادہ۔ آج تک اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں اصل شہادت حسین میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ اصل شہادت حسین میں سوچتا ہوں کہ اگر میں وہ پڑھوں گا تو شاید میں اس دن زندہ نہ رہ سکوں گا، میں برداشت نہ کر سکوں گا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ اسی پر میری طبیعت جو ہے وہ ہمت ہار جاتی ہے۔ چند اوپرا اوپری کے واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ اصل شہادت حسین جو میرے بزرگوں نے، میرے صوفیاء نے، میرے مشائخ نے بیان کیا ہے، میں کبھی اس کو پڑھ نہیں پاتا۔ میں کبھی اللہ سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے ایک بار وہ موقع دینا کہ میں اصل شہادت حسین جو اصل واقعہ ہے شہادت کا وہ اپنی قوم کے سامنے، بس یہ کتابوں میں جو ہے اس کے چند سرسری اوراق آپ کے سامنے شہادت کے پڑھ دیتا ہوں۔ آپ دعا کریں اللہ کسی دن مجھے توفیق دے کہ میں وہ شہادت پڑھوں جو میرے مرشد وارث پاک نے بیان کی۔ ایک دن کبھی وہ شہادت حسین پڑھوں جو ہم جانتے ہیں، ہم تک پہنچی یہ شہادت۔ اللہ کے گھر میں کہتا ہوں یہ کوئی ہوا میں گرا لگانے کی بات نہیں۔ امام علی مقام کی شہادت نہ کوئی سن سکے نہ کوئی پڑھ سکے، زبان میں اتنی ہمت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کیا تاب رکھ سکتے ہیں؟ امام علی مقام ماں کا دوپٹہ لے کر، ذوالفقار حیدری لے کر، نانا کا ماما لے کر میدان کربلا میں چلے، میدان کربلا میں چلے۔ انی عالم و ما لا تعلمون کا راز آج فرشتوں پہ منکشف ہو گیا، آج فرشتوں پہ منکشف ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مینا کی وہ قربانی جس کی ابتدا کی تھی ابراہیم نے بشکل اسماعیل، آج اس کی تکمیل ہو رہی تھی۔ میدان کربلا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کربلا کے میدان میں اللہ کے رسول خود تشریف لائے، انبیاء کی روحیں موجود ہے۔ کس لیے؟ حسین کا امتحان دیکھنے کے لیے، امام علی مقام کا امتحان دیکھنے کے لیے۔ امام بہقی نے لکھا ہے، خصائص الکبریٰ میں ہے اور کتابوں میں کہ اللہ کے رسول خود موجود تھے کربلا میں، اور صرف موجود نہیں تھے بلکہ خون سمیٹ رہے تھے، وہ روایتیں موجود ہے۔ امام علی مقام کا وہ امتحان دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول ہیں، انبیاء کی ارواح ہیں، اور امام امتحان دے رہے ہیں۔ امام نے خطبہ دیا، ایک بار پھر موقع دیتا ہوں، تم نے کتاب و سنت کو مٹا دیا۔ کتاب و سنت کی تشہیر کے لیے، تبلیغ کے لیے، تحفظ کے لیے کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ جب امام نے آواز لگائی، جانتے ہیں ہزاروں فرشتے مدد کے لیے آئے۔ امام سے کہا حسین ہم تمہاری مدد کو تیار ہے۔ فرمایا میں نے تم سے مدد نہیں لینا۔ اس کے بعد جنات کا بادشاہ اپنی پوری قوم کو لے کر کے میدان کربلا میں آیا۔ یہ بات جو میں کہتا ہوں نا کہ حسین نے بلایا نہیں، حسین پاک نے کسی سے مدد نہیں لی۔ امام علی مقام نے کہا کون میری مدد کرے گا، کون میری مدد کرے گا؟ تو اس وقت فرشتوں کی جماعت آئی، اور فرشتوں کی جماعت نے کہا ہم مدد کرتے تم سے نہیں لینا، اس لیے کہ میں نے تو کتاب و سنت کو تحفظ دینا ہے۔ جنات کا بادشاہ اپنی پوری قوم کے ساتھ آیا، ہم مدد کے لیے تیار ہیں، ابھی ختم کر دیں گے۔ فرمایا تم سے مدد نہیں لینا۔ امام علی مقام نے اس کے بعد پھر جو ہے ان کی طرف فرمایا کہ کتاب و سنت کی طرف آؤ۔ انہوں نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ حسین پاک نے پھر تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے کہا کس کو مقابلے میں آنا ہے بھیجو، لیکن اب کوئی تیار نہ تھا۔ امام علی مقام نے پھر تلوار چلانا شروع کی۔ المختصر یہ امام پاک تلوار چلاتے رہے،
کئی جہنمیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ شمر العین نے کہا چاروں طرف سے حسین کو گھیرو۔ امام پاک لڑتے لڑتے اس کے بعد واپس پھر خیمے میں تشریف لائے۔ خیمے میں آیا، پھر فرمایا دیکھو اب یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، سینہ مت پیٹنا، رونا دھونا مت کرنا، چیخنا چلانا نہیں، کپڑے نہیں پھاڑنا، آؤ بکا مت کرنا، آؤ فغا مت کرنا۔ سیدہ زینب سے کہا زینب تم سالار قافلہ رہو گی، اس پورے قافلے کو مدینہ منورہ صحیح سلامت لے جانا۔ اور اس کے بعد سیدہ زینب سے کہا اور امام زین العابدین سے جب نانا کے مزار پہ جانا، جو دیکھ رہے ہو پوری داستان سنانا اور گواہی دینا۔ نانا حسین نے آپ کے آخری سلام پیش کیا ہے، نانا آپ نے حسین کو جس مقصد کے لیے پالا تھا حسین نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ ایک ایک داستان سنانا کربلا کی اپنے نانا کو، اور نانا کے مزار پہ پہلے جانا اور فرمایا کہ میری سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ سیدہ زینب سے کہا میری سکینہ یتیم ہو جائے گی، اس کو رونے مت دینا، اس کو تکلیف مت ہونے دینا میری اس بیٹی کو۔ امام پاک نے اس کے بعد بہت سی باتیں فرمائی اور اپنی ازواج پاک سے کہا اب ہمارا اور آپ کا آخری سامنا ہے۔ بیویاں سلام کرتی ہے، حیرت ہے، کوئی نہیں کہتی رکو، کوئی نہیں کہتی واپس چلو، کوئی نہیں کہتی بیعت کرو۔ ہائے ہائے دین کیا پلایا تھا حسین نے، دین کی محبت کیسے پیدا کی تھی مولا حسین نے۔ خواتین ذرا دین کی عظمت تو سیکھیں ان ازواج پاک سے۔ اب امام پاک نکلے، پہلے سے پلان ہو گیا تھا، گھیر لو حسین کو چاروں طرف سے۔ امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ ایک شقی ازلی بدبخت کا تیر آیا اور امام حسین کی پیشانی میں لگا۔ بوسہ گہے مصطفیٰ پر جس کو حضور چومتے تھے، جس پیشانی کو چومتے تھے، اس پر وہ تیر لگا۔ اللہ ہماری آپ سب کی ہر مراد پوری کرے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے وفاداروں میں ہمارا نام آ جائے، مولا حسین ان کی آل کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔ دل میں جائز تمنائیں مرادیں جو بھی اللہ نے آپ کی مرادیں اللہ سب پوری فرمائیں۔ اللہ یہ محفلوں کو قیامت تک قائم و دائم رکھے۔ مولا حسین پاک کی پیشانی پر ایک تیر آ کر لگا جو بوسہ گہے مصطفیٰ تھا، بوسہ گہے مصطفیٰ پہ تیر لگا۔ امام علی مقام پر چکر کی کیفیت طاری ہو گئی، وجود تو تیروں سے پہلے ہی چھلنی تھا۔ اللہ اکبر، جب آپ پر گشی کی کیفیت آئی، کہا جاتا ہے 72 زخم تھے۔ حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں میں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے سنا 300 زخم تھے، 300۔ اور یہ 72 اور 300 زخم کی تو باتیں ہیں، پورا وجود لہو لہان تھا۔ صرف جسم لہو لہان نہیں تھا بلکہ آپ کا دل بھی لہو لہان تھا، آپ کا دل بھی چھلنی چھلنی تھا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے۔ ایسے میں امام پاک جب گش کھا کر کے زمین کی طرف آئے، وہ گھوڑا تھا، گھوڑا امام پاک کا گھوڑا، امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمٰن نے بھی لکھا وہ گھوڑا تھا امام پاک کا۔ جیسے ہی میرے امام زمین کی طرف آنے لگے، وہ تربیت یافتہ گھوڑا تھا، محبت کرتا تھا حسین پاک سے، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا وہ گھوڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حسین پاک کو دیا تھا، اور وہ گھوڑا کربلا کے میدان میں آیا تھا۔ واللہ عالم کہاں تک روایت صحیح ہے۔ وہ گھوڑا جیسے ہی امام زمین پر آنے لگے، گھوڑے نے دونوں قدم زمین پہ ٹیک دیے تاکہ امام کو زیادہ کوئی مزید چوٹ نہ آئے۔ اس نے اپنے جو وہ قدم زمین پہ ٹیکے، امام جیسے ہی زمین پہ تشریف لائے، کیا حال ہوا ہوگا؟ زمین دہل گئی، عرش کانپ گیا ہوگا، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ رسول اللہ اور سیدہ فاطمہ اور مولا علی پہ جو گزری وہ بیان سے باہر ہے۔ اس لیے بیان سے باہر کہہ رہا ہوں کہ جب بدر کے قیدی آئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھی اور ان کی آہو بکا تھی، تو میرے آقا نے فرمایا بلال ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کی کراہیں مجھے سونے
सोने नहीं देती। बद्र के कैदी जो मुसलमान नहीं थे, उनकी कराहें इतनी बेचैन करती थी, तो मौला हुसैन पाक तो अल्लाह अकबर जो नाजों की और लाड के प्यारे थे, अल्लाह अकबर, ऐसे वक्त में हुसैन जमीन पर आ गए, जमीन पे आए, हाथ से तलवार छूटी, इमाम पाक को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बाद इमाम के दाएं शाने पे हमला किया गया, बाएं शाने पे हमला किया गया, शाने तोड़ दिए गए इमाम अली मकाम के। और इमाम पाक जो है अल्लाह अकबर उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, जमीन पर आ जाते हैं। ऐसा लगता था पूरे खूबसूरत वजूद पर जगह जगह खून के धब्बे, यूं लगता था जैसे किसी ने चांद पर गुलाब की पंखड़ियां बिखेर दी। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में इमाम पाक ने अपने घुटनों को जमीन पे रखा। जमीन पे रखने के बाद अल्लाह अकबर, पेशानी पर तीर लगा हुआ था, आपने खींचने की कोशिश की, खींचना चाहते थे, खींचने की कोशिश की, इसलिए कि आप आखिरी मर्तबा सजदा करना चाहते थे। इमाम पाक ने पूरी ताकत को इकट्ठा किया, तीर खींचने में कामयाब हो गए, लेकिन फुवार निकली, इमाम पाक के बाजुओं को तोड़ा गया था। इमाम पाक ने जो है न जाने किस तरह से, वही जानते हैं कि नाना के अमामे को फिर सर पे इस तरह लपेटा, गोया कि वो पट्टी का काम दे, और इमाम पाक ने अपना सर सजदे में रखा। कहने वाले कहते हैं सिनान आया, उसने तलवार उठाने की कोशिश की, और तलवार उठा करके जैसे ही कत्ल करना चाहता था, शहीद करना चाहता था, पीछे को हटा। शिमर ने पूछा क्यों नहीं मार सका, इब्ने साद ने पूछा क्यों नहीं मार सका, कहा जैसी मैंने तलवार उठाई वैसे ही मेरे सामने रसूलुल्लाह का चेहरा आ गया, इसलिए मैं पीछे हट गया। उसके बाद फिर सिनान को कहा गया आगे बढ़, कत्ल कर। सिनान फिर आगे बढ़ा, उसने तलवार उठाई, फिर पीछे हटा, कहा अब क्यों नहीं कत्ल करता, कहा अब अली का चेहरा सामने है, मैं क्या करूं। बिलाखिर कोई वो जुर्म अपने सर पे लेना नहीं चाहता था, सब पीछे को हटते थे। बिलाखिर शिमर आया और उसने पैर रखा मेरे इमाम की पुश्त पर। इमाम ने फरमाया कौन है, इमाम ने फरमाया कौन है, का शिमर जिलजोशन है। इमाम ने उसी वक्त सदकल्लाह व सदक रसूलुल्लाह, अल्लाह रसूल सच्चे हैं, अल्लाह रसूल ने सच फरमाया। का क्या कहते हो, का मेरे नबी ने मुझसे कहा था, मेरे नाना ने मुझसे कहा था, एक चितकबरा कुत्ता मेरे खून में मुंह डुबोता है। मेरे आका ने मुझे बताया था कि कौन तुझे शहीद करेगा। बिल आखिर शिमर जिलजोशन ने इमाम पाक की गर्दन हालते सजदा में जो है वो अपनी तलवार से काट के अलग कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब गर्दन कट रही थी, फिजा में आवाज गूंज रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इमाम पाक सुब्हान रब्बियल आला कहते हुए अपने रब्बे आला से अर्ज कर रहे थे, देख मैंने तेरे लिए सब लुटाया, अब बता तू मुझसे राजी है कि नहीं। इस मकाम पर इकबाल पहुंच कर कहते हैं, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिस वक्त शिमर इमाम हुसैन का सर काट रहा था, सैयदा ज़ैनब ने ये मंजर देखा, पुकार के कहा इब्ने साद, तू साद इब्ने अबी वक़ास का बेटा, हमारा रिश्तेदार लगता है, इसी दिन के लिए तू था। अल्लाह अकबर। शिमर वो मंजर देखकर रो रहा था। बीबी पाक आगे बढ़ने की हिम्मत न कर सकी, सकीना की चीख निकल गई। बीबियां अल्लाह अकबर बेचैन और बेकरार हो गई। जैसे ही इमाम पाक के वजूद नास पे तलवार चली, तन से जिस्म अलग हुआ। ऐसे आलम में उसी वक्त ऐन दोपहर के टाइम सूरज को गहन लग गया, सूरज गहना गया। सूरज में इतनी हिम्मत न थी कि अब वो चमकता दमकता, सूरज गहना गया। और जब सूरज पर गहन लग गया तो दिन के वक्त जो है
तारे नजर आने लगे। दिन के वक्त रात का समा हो गया, दिन के वक्त तारीकी का माहौल छा गया। अल्लाह अकबर। और ऐसे में उन जालिमों ने इमाम के ऊपर के कपड़े निकाले, इमाम की अंगूठी ली, इमाम के सर पे जो अमामा था वो अमामा लिया, इमाम पाक की जूतियां तक ले ली, इमाम पाक की तलवार पे कब्जा करने की कोशिश की। इस तरह सब उन्होंने किया और इसी पे बस न किया। उनके दिल कितने सख्त थे, उनके दिल कितने तारीक हो चुके थे, दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में कैसे घर कर चुकी थी कि उन जालिमों का हाल यह हुआ, उन पलीदों का हाल यह हुआ कि उन लोगों ने इमाम हुसैन के मुबारक लाशे पर 10 अरबी घोड़े, 10 अरबी घोड़े इमाम के लाशे को कुचलने के लिए मुंतखब किए और इमाम पाक के सर को काटकर लाशे पाक को घोड़ों से कुचला। घोड़ों से खूबसूरत जिस्म था, उस जिस्म नाज़नीन को उसके बाद जो खैमे में लाशें रखी थी उठा ले गए, खैमे को आग लगा दिया, खैमों को जला दिया, खैमों को आग लगा दिया, खैमों को आग लगा दी। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खैमों को आग लगी तो मैंने देखा एक ऊंचे कद की औरत खैमों की भड़कती हुई आग में, आग पे चलकर खैमों में अंदर जाती थी, वापस आती थी, अंदर जाती थी। मैंने पूछा, बीबी तू कौन है, तुझे अपने जिस्म से, अपनी जान से प्यार नहीं, इस आग पर चलकर तू कहां आती जाती है? तो फरमाया, मैं ज़ैनब हूं, ज़ैनब, और मेरा भतीजा हुसैन का आखिरी बेटा, सब तो शहीद हो गए, आखिरी बेटा खैमे में बेहोश पड़ा है, मैं उसे लाना चाहती हूं, अगर मैं ना ला सकी तो वो जल जाएगा, हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? तो कहता है हमीद बिन मुस्लिम, मैंने देखा उस खातून को, उसकी हिम्मत को, कि उसने ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पे उठाया और कंधे पे उठाकर आग पर चलती हुई, आग पर चलती हुई इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बाहर लाई, बीबियों को, बच्चों को बाहर लाई, बीबियों की बालियां छीनी गई। सैयदा सकीना फरमाती हैं, मेरे कान की बालियां नोच ली, मेरे कान की बालियां नोची, मैंने कहा मैं हुसैन की यतीम हूं, तो मेरे चेहरे पे तमाचे मारे, मेरे चेहरे पे तमाचे मारे। फरमाती हैं, बीबियों के दुपट्टे छीने गए, बीबियों के पाक बीबियों के दुपट्टे छीने गए। अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर ये हुआ कि अल्लाह अकबर, जब सूरज गुरूब हो गया, चूंकि वो तो गहना गया था, रात की हालत हो गई थी, लेकिन जब वो गहना गया हुआ सूरज जब मगरिब में डूब गया और शाम आई तो उन्होंने एक ऊँटनी ज़बा की, खुशी के शादियाने बजाए, ढोल बजाए, जश्न मनाया फतेह का, एक दूसरे को दादो दहिश देने लगे और फिर उसके बाद वो लोग उसी मस्ती में मस्त हो गए। इधर शहजादियां खानवादे नबुव्वत की खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे वो शहजादियां बैठी हुई हैं। सैयदा पाक ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब बीबियों को लेकर के बैठी हैं, रो रही हैं, कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है, कोई दफन करने वाला नहीं, कोई कफनाने वाला नहीं। अमर बिन साद ने अपने मकतूलों को, उन मरदूदों को, उनको कफन दिया, उनकी नमाज पढ़ी, उनको दफन किया और उसके बाद शहीदों के लाशें वहीं छोड़ करके सरों को कूफा की तरफ उसी वक्त रवाना कर दिया। बीबियां बगैर सर के कटे हुए वजूद कटी पिटी लाशों के करीब है, दरिंदे चीख मारते हैं, चिल्लाते हैं, बच्चे सहम जाते हैं, सकीना कभी बेहोश होती है, बच्चे कभी बेहोश होते हैं, पानी का आता पता नहीं। बीबी ज़ैनब पाक हजरत उम्मे कुलसूम से कहती है, कई दरिंदे लाशों को उठा के न ले जाएं, फरमाती है तुम यहीं रुकना, मैं पहरा देती हूँ, मैं पहरा देती हूँ। कुछ हथियार ढूंढने लगी, रेत में अंधेरे में कुछ हथियार ढूंढने लगी, हथियार नहीं मिला। सैयदा ज़ैनब मायूस हुई, आपने तवज्जो फरमाई तो एक टूटा हुआ खंजर शायद जंग में किसी का गिर गया था, उसको लिया और लेने के बाद जले हुए खैमे की कुछ कनात थी, वैसे चीज जल जाती है तो कुछ बच जाती है, जले हुए खैमे की कुछ कनात थी, वो अपने सर पे रख ली,
ہائے ہائے ہائے، یہ دن بھی دیکھنا تھا اور یہ دن بھی دکھانے والوں نے دکھانا تھا جس نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پہ اپنی چادر ڈال کر دنیا کو پیغام دیا تھا، بیٹی کافر کی بھی ہو تو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جس نے حاتم طائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھنا پسند نہ فرمایا، اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، جن کے صدقے میں ہماری بیٹیوں کی آبرو محفوظ ہے، آج ان کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی، لیکن بی بی سیدہ زینب نے جلے ہوئے خیمے کی کنات اپنے سر پہ ڈالے، سر چھپایا، ٹوٹا خنجر لے کر کے لاشوں کی طرف چلنے لگی، پہرا دینے لگی۔ ایسے میں اللہ اکبر، سیدہ زینب نے دیکھا کہ لاشوں کے اندر سے جو لاشیں تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، نہ چاند تھا نہ تارے تھے، سب نے منہ چھپا لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر سیدہ زینب نے سنا جہاں لاشیں ہیں ان لاشوں میں سے کسی کی سسکیاں لینے کی اور رونے کی آواز آتی ہے، اور وہ سسکیوں سے ہلکی ہلکی آواز آتی ہے، بابا بابا بابا۔ سیدہ زینب نے کہا یہ بابا بابا کہہ کے جانی پہچانی آواز کس کی ہے؟ حضرت ام کلثوم سے کہا ام کلثوم ادھر آؤ، ذرا دیکھو یہاں کون رو رہا ہے سسکیاں لے کر کے۔ جب دونوں بہنوں نے دیکھا تو ایک ایسا کٹا ہوا جسم جس پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے اور گھوڑوں کے دوڑنے سے وہ بالکل چپٹ گیا تھا اور اس کے ہاتھ بھی نہیں تھے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا چونکہ آپ کے بازو توڑ دیے گئے تھے لیکن نکالے نہیں گئے تھے، لیکن جیسے امام حسین شہید ہوئے اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو اٹھا لیا، آپ کے ہاتھ اللہ نے قدرتی طور پر اٹھا لیے تاکہ یزیدی اور یزید ان ہاتھوں کو اٹھا کے لے جا کر کے یہ نہ کہیں کہ جیتے جی تم نے ہاتھ نہیں دیا تو شہادت کے بعد ہاتھ ہم نے لے لیا۔ قدرت نے ان کے ہاتھوں کی ایسی حفاظت کی۔ حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب مدثر اللہ العالی سے میں نے اپنے کانوں سے یہ روایت سنی کہ امام پاک کے ہاتھ قدرتی طور پر غائب ہو گئے، جیتے جی حسین نے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کی اور بعد شہادت اللہ نے ان کے ہاتھوں کی حفاظت فرمائی، یہ کہ اللہ نے ان کے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کہا ام کلثوم یہ سسکیوں کی آواز کہاں سے آتی میری بہن؟ تو حضرت ام کلثوم نے اور جب دونوں بہنوں نے مل کے دیکھا ایک چپٹا ہوا بالکل لاشا تھا اور اس پر سیدہ سکینہ سینے پہ سر رکھ کر کے رو رہی تھی۔ بابا آپ کو تو پتا تھا نا کہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، آپ کو پتا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا۔ سیدہ زینب نے لاش حسین سے سکینہ کو اٹھایا، الگ کیا، سینے سے لگایا